بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے وقت جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر پر اللہ کا رزق ٹوٹ کر برستا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور دین کے چاہنے والوں، آج ہم ایک ایسی بابرکت گھڑیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا وقت جو اکثر ہماری زندگیوں میں آتا تو ہے مگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور وہ ہے نماز عصر کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ وہ دن اور رات کے درمیان ایک خاص لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ گھڑی ہے جب فرشتے بدلتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ذرا غور کریں، اگر اسی وقت اس مبارک لمحے میں ایک بندہ اللہ کا ذکر شروع کر دے، تسبیح پڑھنا شروع کر دے، تو پھر اللہ کی رحمت کیوں نہ اس پر نازل ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھی جائے اس گھر پر اللہ کا رزق ٹوٹ کر برستا ہے۔ میرے دوستو، سب رزق کے طلبگار ہیں، کوئی کاروبار میں برکت چاہتا ہے، کوئی ملازمت میں سکون چاہتا ہے، کوئی گھر میں خوشحالی چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی اللہ سے مانگا؟ کیا ہم نے کبھی اللہ سے مانگنے کا صحیح وقت اختیار کیا؟ کیا ہم نے کبھی عصر کے بعد چند لمحے اللہ کے لیے نکالے؟ یاد رکھیں، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق صحت بھی ہے، رزق اولاد کی نیکی بھی ہے، رزق دل کا سکون بھی ہے، اور کبھی کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اللہ کو نہیں پایا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کریں، ایک گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، لیکن اس گھر میں عصر کے وقت تسبیح کی آواز گونج رہی ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، یہ تجھے یاد کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے، گواہ رہو، میں نے ان کے گھر میں برکت ڈال دی۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ محنت زیادہ رزق، لیکن حقیقت کیا ہے؟ رزق محنت سے نہیں، رزق اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ محنت کرنا ضروری ہے مگر برکت اللہ دیتا ہے، اور وہ برکت کہاں ملتی ہے؟ رزق میں، تسبیح میں، نماز میں، خاص طور پر نماز عصر کے بعد۔ میرے دوستو، آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں کو بدلیں گے، ٹی وی کی آواز کو کم، موبائل ایک طرف رکھا جائے گا، اور عصر کے بعد پورا گھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا۔ ماں بھی تسبیح پڑھے گی، باپ بھی تسبیح پڑھے گا، بچے بھی سیکھیں گے، اور پھر دیکھنا رزق کیسے آتا ہے، پریشانیاں کیسے دور ہو جاتی ہیں، گھر میں سکون کیسے آتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو جب بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اس کے مسائل حل کر دے گا۔ میرے عزیزو، یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ لیکن اللہ کتنا مہربان ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اس کا ذکر کریں تو وہ ہمیں دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت میں دیتا ہے۔ تو آئیے آج سے، ابھی سے، اسی لمحے سے یہ نیت کریں، یا اللہ، ہم عصر کے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، ہم اسے تیرے ذکر سے سجائیں گے، ہم اپنے گھروں کو تسبیح سے آباد کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، اور ہمیں اپنی یاد میں زندہ رکھ۔ میرے محترم بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں اور ایمان والوں، دوستوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ کے دل کو سکون ہے؟ کیا واقعی سکون ہے، یا صرف ہم نے خود کو مصروف رکھا ہے؟ پریشانیاں ہیں، فکر ہے، نیندیں کم ہو گئی ہیں، مگر آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جو دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ راز ہے اللہ کی تسبیح۔ میرے ناظرین، یہ تسبیح کے الفاظ نہیں ہیں، یہ زندگی ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں، خاموش ہیں، اور آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آسمان پر اعلان ہوتا ہے، یہ بندہ میری تسبیح، میرا ذکر کر رہا ہے، تو آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں سب چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ دل بے چین ہے، کیونکہ سکون نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے موبائل کو پکڑ لیا ہے، ہم نے دنیا پکڑ لی ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اسے سکون کبھی نہیں ملے گا، لیکن جو بندہ اللہ کو پکڑ لیتا ہے اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ سوچیں، اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں معافی نہیں ملے گی، لیکن اللہ کہتا ہے بس مجھے یاد کرو، میں سب معاف کر دوں گا۔ میرے دوستو، اللہ ہم سے بہانے نہیں مانگ رہا، اللہ ہم سے صرف چند لمحے مانگ رہا ہے۔ کیا ہم 5 منٹ نہیں دے سکتے؟ کیا ہم 10 منٹ نہیں دے سکتے؟ ہم گھنٹوں دنیا کو دیتے ہیں، کبھی اللہ کو بھی دے دیں۔ آج عہد کریں کہ ہم روزانہ تسبیح کریں گے، صبح اٹھیں گے الحمدللہ کہیں گے، چلیں گے سبحان اللہ کہیں گے، مشکل آئے گی اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر دیکھنا
دل بدل جائے گا، زندگی بدل جائے گی، گھر بدل جائے گا۔ اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے، ہماری زبانوں کو تسبیح سے تر رکھے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ تسبیح آپ کی پریشانیوں اور مشکلات کے پہاڑوں کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے کہ جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح عصر کے وقت ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان فرما دیا۔ یہ فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کی کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہے تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ آپ کو صرف وہ تسبیح ہی نہیں بتائی جائے گی بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائیں۔ تو اس بابرکت تسبیح کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کے اس تیز رفتار اور پرفتن دور میں ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی اور ایک اندرونی کرب اور مختلف نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب ہو، حکمران ہو یا عام شہری ہو، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ آپ نے غور کیا کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ ہمارا معاشرہ دن بدن پریشانی کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا نفسیات دان کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پوست ہے۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیاد اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنا خالق و مالک اور رازق اللہ رب العزت سے دور ہونا ہے۔ ہم دنیا کے عارضی جمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے، پس پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر، تھک ہار کر اپنے اصل ٹھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم دنیا اور آخرت کی مصیبتوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ پاک کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت ہی رحم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجئے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایات میں ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی۔ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہانپتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزوں سے کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسی ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچئے، اگر ایک فحشہ عورت کے ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسان پر رحم کریں، اپنے رشتہ داروں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث قدسیہ ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے رب کریم کی بڑائی اور غفوریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑیں، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت نماز ہے، جو دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پناہ ہے۔ تلاوت قرآن پاک، اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا اور تسبیحات ذکر کی سب سے اعلیٰ تصویر ہے۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے ہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا ہے۔ عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ اس سعادت میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص کی نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں، اس کی ہر مصیبت اور مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات بار بار بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہو جاتا ہے بلکہ ان کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہاں اہل آسمان کے لیے وہ گھر نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے وہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دعا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ پاک کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر و اذکار کا تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ پاک کا ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایات نازل ہوتی ہیں۔ اولیاء صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانیت کی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عرش پر فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقام پر بہت سے اشارات فرمائے جن میں عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے وہ گویا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان دو نمازوں فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی گھڑی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عصر کا وقت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، اور پھر جو فرشتے آپ تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندے کے اعمال اللہ پاک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکی کی برکت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہے، یعنی دن کی محنتوں، فضیلتوں اور اعمال کا نچوڑ۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت میں یعنی عرش کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کو خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسے نکھارتی ہے کہ وہ اللہ پاک کی خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ذرا سوچئے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں، آپ کا دل ہر وقت اللہ پاک کے ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس تسبیح کو دل سے سنیے، سمجھیے اور اس پر عمل کریں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے، غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں کہ جسے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکلات کے خاتمے کا وعدہ فرمایا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع اور خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رحمان و یا رحیم کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد فوراً قرآن کریم کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورت یعنی سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ سورت مبارکہ تلاوت میں نہایت چھوٹی ہے مگر طاقت اور تاثیر میں ایسی ہے کہ ہر بدخواہ، ہر دشمن اور ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر کا معنی کثرت کی بھلائی ہے اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی حوض کوثر کا وعدہ ہے۔ جب آپ نے یہ سورۃ المبارک پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اس دعا کی مکمل ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے، اللہ پاک اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ جب کوئی عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور تنگ دستیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی تھی۔ جو ہی آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقتور اور اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں اور غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک کے خصوصی انعامات ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے رب کریم، جیسے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نجات دی، ویسے ہی ہمیں بھی ہر غم، ہر دکھ، ہر مشکل سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے۔ اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اپنی رحمت اور رضا کے سائے میں پناہ دے۔ اے سب سے زیادہ مہربان، ہمیں اپنی یاد میں سکون اور اپنے قرب میں راحت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔